پر میں حماد صاحب کو بھی شامل کرتا ہوں. حماد بھائی، یہ علی امین گنڈاپور صاحب انہوں نے آ کے ساری بحث کا رخ اپنی طرف کر دیا اور محسن نقوی صاحب کو کہہ دیا کہ اصل ہمارا محسن تو محسن نقوی ہے. تو یہ ان کی انٹری کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ لگتا ہے پی ٹی آئی نے بھی وہی سیکھ لیا جو نواز شریف صاحب نے سیکھا تھا کہ خود انقلابی بنتے تھے، ووٹ کو عزت اور سول سپرمیسی اور جمہوریت، اور ادھر شہباز شریف صاحب کسی اور طرف لگے رہتے تھے. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ علی امین گنڈاپور کو کہیں سے اشارہ ہو کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو برچ کریں، لیکن کچھ چیزیں اور بھی ہوئی. ٹھیک، یعنی جس طرح میں نے آپ سے کہا نا کہ آپٹکس کو ریڈ نہیں کر پاتے. اب پی ٹی آئی کو تو یہ جس طرح ریلیف پر ریلیف ملتے گئے، کچھ تیزی کے ساتھ کچھ ڈیولپمنٹس ہوئے، لیکن اب پھر کیا ہوا، پی ٹی آئی نے پھر وہی وتیرہ اپنا لیا. یعنی 16 راستے تھے خیبر پختونخوا کے، جس میں موٹر وے بھی تھا، جس میں اٹک بھی تھا، جس میں خوشحال گڑھ بھی تھا، جس میں بھکر بھی تھا، جس میں لکی مروت بھی تھا. یہ تمام راستے، وہ تمام کے تمام راستے بند کر دیے. اب خیبر پختونخوا کے بہت سارے لوگوں کی بزنسز پنجاب سے وابستہ ہیں. اسلام آباد میں پشاور، نوشہرہ، سوابی، مردان، چارسدہ، ان اضلاع کے بہت سارے اسٹوڈنٹس صبح کے وقت آ کر کلاسز لیتے ہیں اور واپس اپنے گاؤں چلے جاتے ہیں. یہی 50 منٹ 1 گھنٹے کا فاصلہ ہے، وہ بھی رک گئے. آٹا پنجاب سے زیادہ تر آتا ہے، آٹا رک گیا تو 3500 3,500 سے بھی اوپر وہ چھوٹا تھیلا چلا گیا. اب اس کا سارا ریئیکشن کس طرف آ رہا ہے؟ لوگوں کے راستے بند کر دیے، اموات ہونے لگی ایمبولینسز میں، خواتین بے پردہ ہونے لگی، بچے بلکنے لگے. اس کا ریئیکشن کس جماعت کو آنا تھا؟ پی ٹی آئی ہی کو آنا تھا نا. اب پی ٹی آئی نے عوام کے اندر بھی اپنے لیے ریئیکشن پیدا کر لی اور سٹیٹ کے اندر بھی، یعنی سٹیٹ نیریٹو کے ساتھ وہ جو تھوڑی سی امید پیدا ہوئی تھی. سہیل افریدی آگے بڑھنے لگے تھے، بیرسٹر گور قدر دانہ سمجھدار آدمی ہیں، وہ معاملات کو آگے بڑھا رہے تھے. اچکزائی صاحب ان کے ساتھ ملے تھے. اچکزائی صاحب ایک جان دیدہ سیاستدان ہیں، ڈائنامکس کو سمجھتے ہیں کہ کس طرح معاملات کو آگے بڑھانا ہوتا ہے. وہ تمام کا تمام جو تھا وہ یعنی 10 دن کے اندر اندر پی ٹی آئی نے 2 احتجاج کر لیے. ایک 8 فروری کو کر سیاسی طور پہ خیبر پختونخوا میں بھی ان کو نقصان ہوا ہے، بہت نقصان ہوا. پی ٹی آئی کو بہت بڑا نقصان، بہت ڈیمیج کر گئے اپنا، ادھر بھی کر گئے. اور وہ جو میں نے آپ سے کہا نا کہ ایک پولیٹیکل ٹریک پر آنے لگے تھے، اس سے بھی اتر گئے. یعنی دونوں جگہ نقصان کر گئے. تو پی ٹی آئی کے اندر اگر سمجھداری آ جائے نا تو ڈیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کا راستہ کھلا پڑا ہے، بشرطی کہ پی ٹی آئی سمجھداری کا مظاہرہ کرے. شفا، یہ جو پی ٹی آئی نے جس طریقے سے احتجاج کیا یا پھر جو بھی ان کا مقدمہ تھا جس طریقے سے رکھا، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس سے پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کو نقصان پہنچا، اور خصوصاً خیبر پختونخوا کے تناظر میں آپ کیسے دیکھتی ہیں چیزوں کو؟ اچھا، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس کو بہت ساری چیزیں لائف میں ایسی ہوتی ہیں جو بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی، وہ گرے کے زمرے میں آتی ہیں. ان احتجاجوں کا دیکھیں یہ ہوئے کیسے. یہ کوئی علیمہ کی کال تھی یا یہ کوئی کراچی میں وہ جو ملینیم مال کے باہر ہوا تھا وہ کیا علیمہ صاحبہ کی کال تھی؟ کیا وہ سہیل افریدی نے لوگوں کو کہا تھا؟ دیکھیں بہت ساری چیزیں آٹومیٹیکلی آرگینکلی بھی ٹریگر ہوئی ہیں اور اس میں یہ احتجاج بھی شامل ہیں. خوشحال گڑھ برج ہو گیا یا جو کے پی کے راستے پنجاب سے بند کرنے تھے، وہ تو چلے سمجھ میں آتا ہے کہ کے پی گورنمنٹ تھی وہاں پر، سہیل افریدی کی اس میں انوالومنٹ ہوگی. خرم ذیشان جو سینیٹر ہیں وہ خوشحال گڑھ جا کے بیٹھ گئے، اپنے لوگوں کو بٹھا لیا. لیکن کیا یہ سارا آرگینکلی مینج تھا؟ نہیں تھا. یہاں پر بہت سارے گروپس ہمیں نظر آئے. علیمہ خان صاحبہ کا ایک الگ گروپ تھا جو فیملی کو لیڈ کر رہا تھا، جس میں قاسم زمان، دیگر بہنیں اور وہ لوگ اپنے جو وکلاء اور سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کے ساتھ زیادہ نظر آئیں. دوسری طرف پارلیمنٹ میں ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کے باہر شاہنامہ گلزار اور اچکزئی صاحب، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، یہ وہ لوگ تھے جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے دھرنا اور وہ سارا معاملہ کر رہے تھے. پھر کے پی والا سائڈ. تو یہاں پر مختلف فیکشنز بنے ہوئے نظر آئے پی ٹی آئی کے. اور اس سے ایک نقصان جو ہوا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں، وہ میں علی امین کے اوپر بھی بات کروں گی آپ سے. فائدہ یہ ہوا یقینی طور پہ کہ راستے کٹ گئے. 5 دن سے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے تھے لوگ، 4 دن ہو گئے. وہ کوئی کہتا ہے بھائی کھانا نہیں مل رہا. تو وہ جو آپٹکس تھی جو بار بار حماد صاحب بات کر رہے ہیں، وہ آپٹکس گورنمنٹ کے لیے بھی کوئی بہت اچھے نہیں تھے. جب علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی ویڈیو سامنے آئی کہ وہ کہتے ہیں میں شوگر کا مریض ہوں، 24 گھنٹے ہو گئے میں نے کچھ نہیں کھایا تو کھانا آنے دو، اور پولیس کھانا نہیں آنے دیتی، تو یہ حکومت کے لیے بھی اچھے آپٹکس نہیں تھے. دوسری طرف جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا، پی ٹی آئی کے ساتھ یا اس ساری ہیلتھ کے سارے جو سیناریو ہے، اس میں ایک چیز بڑی واضح ہے. آپ اطہر صاحب کیونکہ میڈیا سے آپ کا پرانا تعلق ہے، آپ نے صحافت برطانیہ میں بھی کیا، آپ سمجھتے ہیں
ایک رائٹر ہے یوول ہراری، نیکسس اس نے لکھی ہے کتاب، یہ آپ بھی ضرور پڑھیے گا، اور لوگوں کو بھی میں کہوں گی کہ اگر انہوں نے سننا ہے کہ ماڈرن ٹیکنالوجیز آف سینسرشپ کیا ہے تو یہ آپ ضرور پڑھیے گا۔ پی ٹی آئی کے ساتھ یا اس سارے معاملے میں جو حکومت بڑا افیکٹولی، اور صحافی بھی بہت سارے افیکٹولی کر گئے، وہ تھی سینسرشپ۔ اچھا اب آپ سوچیں گے کہ حکومت نے تو کسی چیز کے اوپر پابندی نہیں لگائی تھی تو یہ کیا باتیں کر رہی ہے۔ پرانے وقتوں میں یوول ہراری یہ کہتا ہے کہ سینسرشپ ہوتی تھی بائی بلاکنگ دی انفارمیشن۔ اب نئے 21 سینچری کے جو معاملات ہیں یا جو ٹیکنالوجی جدید استعمال ہوتی ہے اس میں سینسرشپ کیسے ہوتی ہے؟ بائی فلڈنگ irrelevant انفارمیشن اوور دی پیپل، سوشل میڈیا کے تھرو اور اے آئی ڈریون ڈیجیٹل میڈیا ٹولز کے تھرو۔ سو یہاں پر بھی یہی ہوا کہ ہمیں ہر طرف سے اتنی زیادہ انفلکس آف انفارمیشن تھا کہ جس میں آدھے سے زیادہ گاربیج تھا۔ جیسا میں نے آپ کو کہا کہ حسن ایوب صاحب جب یہ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان کی ان کی ذاتی معالج سے بات کرا دی گئی تو وہ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اس فون کال میں کیا تھا؟ ایسی کون سی یہ امپورٹنٹ ٹویٹ تھی جو اگر اس وقت نہ کی جاتی تو کوئی قیامت ٹوٹ پڑتی؟ لیکن نہیں، حسن ایوب نے یہ ٹویٹ کی، یہ خبر بریک کی، انہوں نے بریکنگ نیوز اس کو لکھا ہوا تھا۔ اسی طرح اور بے شمار خبریں تھیں۔ اب علی امین گنڈاپور صاحب کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ irrelevant انفارمیشن کا فلڈ ہے اس وقت جو عوام کے اوپر، لوگوں کے اوپر، اور اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کنفیوزڈ ہو جاتے ہیں۔ اب جس شخص نے، مثال کے طور پہ میں کوئی پی ٹی آئی کی ورکر ہوں اور میں نے سوچنا ہے کہ میں نے بھائی خوشحال گڑھ خرم شان کے ساتھ جا کے بیٹھنا ہے تو میں یہ سوچوں گی کہ یہ خواہ دھرنا دے رہے ہیں۔ حسن ایوب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی خان کی معالج سے بات ہو گئی تو یہ خواہ معاملات خراب کر رہے ہیں۔ دوسری طرف میں علیمہ خان کو سنوں گی تو وہ کچھ کہہ رہی ہوں گی، اچکزئی صاحب کو سنوں گی وہ کچھ کہہ رہے ہوں گے۔ تو فلو انفلکس آف انفارمیشن جو اس سارے مسئلے کے اوپر آیا، دیٹ واز دی نیو فارم آف سینسرشپ جو گورنمنٹ نے یا دیگر ہماری جو اسٹریٹجک کمیونیکیشنز کو سمجھنے والے لوگ ہیں انہوں نے بڑا افیکٹولی یہاں پر یہ ٹول استعمال کیا۔ اور گنڈاپور صاحب کو بھی میں اسی چیز کی ایک کڑی دیکھتی ہوں۔ گنڈاپور صاحب ہو گئے، شیر افضل مروت صاحب ہو گئے، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ایسی انفارمیشن شیئر کر رہے تھے جس کا اس موقع پر بات کرنا کوئی ضروری نہیں تھا، یہ بات کے لیے انتظار کر سکتے تھے، لیکن نہیں، انہوں نے شیئر کرنا اسی موقع پر ضروری سمجھا۔ تو یہ ہے نئی ٹیکنالوجی، نئی فارمز آف سینسرشپ جو اس وقت پاکستان میں کار پر۔ آپ کو کیا لگا شفا، ذرا بریفلی شفا مجھے بریفلی بتائیے گا آپ کو کیا لگا کہ علی امین گنڈاپور صاحب یا شیر افضل مروت صاحب کے بیانیے سے حکومت کو فائدہ ہوا یا تحریک انصاف کو؟ مجھے تو ایسا ہی لگ رہا تھا کہ محسن نقوی صاحب پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کرنے لگے۔ گنڈاپور صاحب نے جب اتنی تعریفی کلمات ان کے کہہ دیے تو مجھے ایسا لگا کہ وہی اگلے سینیٹر محسن نقوی صاحب پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے بنیں گے، اور گنڈاپور صاحب اس چیز کا فیصلہ کر بیٹھے ہیں اور جا کے ان قریب عمران خان صاحب سے اڈیالہ میں اس ملاقات میں یہ طے ہوگا کہ بھائی محسن نقوی صاحب پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ تو اور اس سے زیادہ آپ کو میں کیا کلیئرٹی سے بتاؤں کہ یہاں پر کیا ہو رہا تھا۔ چلیں میں رانا صاحب سے پوچھوں گا، پر رانا صاحب آپ نے وہ سینسرشپ والی کتاب نہیں پڑھنی کیونکہ آپ لوگوں کی حکومت نے تو شاید بہت ساری لکھی